السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یقین ہے، علم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا۔ چنانچہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس کے اعمال کے متعلق سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز کے معاملہ اس کا درست نکلا، اگر نماز میں وہ ٹھیک ٹھاک نکلا تو وہ انسان کامیاب ہوگا، تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، وہیں سے اس کو کامیابی کی ضمانت مل جائے گی۔ لیکن اگر نماز میں خرابی نکلی، نماز میں پکڑا گیا، تو ایسی صورت میں اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خاب و خسرا، وہ انسان نامراد ہوا، ناکام ہوا، برباد ہوا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے، اس کی نمازیں تو ہیں، لیکن نمازوں میں کچھ کمیاں ہیں، آپ نے فرمایا وَإِن تَقَصَا، اور اگر نماز میں کچھ کمی نکلی، تھوڑی بہت کوتاہیاں نکلی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ انظروا الی عبدی هل من تطوع، کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، میرے بندوں کے نامہ اعمال کی طرف دیکھو کہ کیا اس نے کوئی نفل عبادت انجام دی ہے یا نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفل اعمال ہے یا نہیں، کوئی نفلی نماز ہے یا نہیں۔ اگر نوافل ہے تو جو فرائض میں کمی رہ گئی ہے، ان نوافل کے ذریعے سے اس فرائض کی کمی کو پور کر دو، دور کر دو، اور اسے بھی کامیاب بنا دو۔ جبکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو بخوبی جانتا ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے کہے گا۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً ہماری نماز میں کمیاں ہیں، ہماری نماز میں بے شمار کمیاں ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نوافل کا بکثرت اہتمام کریں، سنتوں کا بکثرت اہتمام کریں، تاکہ ہمارے فرائض میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، ہمارے فرائض میں جو خامی ہے، اس کو دور کیا جا سکے، اس کو پر کیا جا سکے۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا، یعنی دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی حفاظت کرنا، جس کی پابندی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا۔ سنت مؤکدہ 12 رکعت سنتیں ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2، یہ کل 12 رکعتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور سنتیں ہیں جس کو عام طور پر سنت غیر مؤکدہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن احادیث میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے، ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ انہی سنتوں میں سے ایک ہے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت، جو عام طور پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
یا تو ہمیں اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا تو سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، یا تو پھر اس چیز کو بعض مسلک کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں اس کی پابندی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ ثم قال لمن شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے۔ پھر تیسری بار کہا لمن شاء، جو پڑھنا چاہیے۔ یہ عام حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز اور اقامت کے درمیان سنت ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، یہ عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مغرب سے پہلے نماز کا اہتمام کرو، مغرب سے پہلے نماز ادا کرو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء، جو شخص پڑھنا چاہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیوں دیا؟ کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، کہ کہیں لوگ اس کو لازمی سنت نہ سمجھنے لگے، کہیں لوگ اس کو بھی فرض اور واجب سنت نہ سمجھنے لگے، اسی لیے آپ نے کہا کہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی ہی ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں یہی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے کہا کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ایسی حدیث کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور صحیح ابن حبان والی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، ایسی حدیث کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہتے ہیں، عملی حدیث، فعلی حدیث کہتے ہیں۔ گویا کہ حدیث قولی بھی اس مسئلے میں موجود ہے، حدیث فعلی بھی موجود ہے، اسی طرح حدیث تقریری بھی موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا بالمدینہ فاذا اذن المؤذن لصلاۃ المغرب، کہ ہم لوگ جب مدینے میں ہوتے مؤذن مغرب کی اذان دیتے، ابتدروا بالسواری، ابتدروا السواری، تو ہم لوگ کھمبوں کی طرف، پلرز کی طرف سبقت کر کے جاتے تھے، فیرکع رکعتین رکعتین، اور ہر شخص 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا، ہر شخص 2 رکعت نماز پڑھتا۔ اس کثرت سے لوگ پڑھتے کہ اگر کوئی اجنبی شخص مسجد میں آتا تو یہ گمان کرتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ ان صحابہ اکرام اس قدر اس کی پابندی کرتے تھے۔ اور وہی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں منع کرتے نہ ہمیں حکم دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے اس عمل کو انجام دیا۔ ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ گویا کہ مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، تینوں طرح کی احادیث موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یقیناً ہمارے فرائض میں کمی ہے، کچھ کمی ہے اور رہتی ہے ہر کسی کے فرائض میں۔
تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کریں. انہیں سنتوں میں سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت سنت بہت اہم ہے. حدیث کی تینوں قسمیں یعنی حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، تینوں طرح کے احادیث اس مسئلے میں موجود ہے. پھر ہم اس سے کوتاہ کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم اس سے کیوں سستی برتتے ہیں؟ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس سنت کی پابندی کریں. یہ اگر آپ پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مسجدوں میں نماز اور اذان کے درمیان اتنا وقت ضرور رکھیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. اسی لیے میں مسجد کے ذمہ داران سے بھی کہوں گا کہ مغربی کے اذان کے بعد بھی آپ اتنا وقفہ ضرور دیں کہ اگر کوئی 2 رکعت سنت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. جیسے آپ ظہر کے بعد، مغرب کے، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد چاروں وقت میں دیتے ہیں، اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں رکھیں. یہ اور بات ہے کہ کم فاصلہ رکھیں مگر ضرور رکھیں تاکہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.